جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہوتے ہی ایک پروپیگنڈا بہت ہی زور پکڑ چکا تھا، جو کہ یہ ہے کہ 2.5% بجلی بڑھا دی گئی ہے۔ ایک جگہ میں حافظ نعیم الرحمن کا خطاب سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے بات کی وضاحت کی، اور انہوں نے بتایا حافظ صاحب نے کہ یہ جو 2.56 کا جو اضافہ ہوا ہے یہ دراصل ایڈجسٹمنٹ ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پورا جو پچھلا چلا آ رہا ہوتا ہے، 3 مہینے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جون کا ایک معاملہ تھا، جون میں یہ اپروو کیا گیا، مختلف جو ادارے ہیں، مختلف جو ہے وہ سسٹمز ہے جو کہ اس کو اپروو کرتے ہیں، وہ اس وقت سے چلا آ رہا تھا۔ یہ کوئی اس وقت کا فیصلہ نہیں تھا، 3 مہینے پہلے جون کے ایڈجسٹمنٹ کے ایک معاملہ تھا۔ یہ 2.56 روپے جو ہے یہ جون کی ایڈجسٹمنٹ کے بیس سے لگائے تھے۔ نعیم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اسی وقت 77 روپے کا ایک انسینٹیو ملا تھا، 77 پیسے کا، تو وہ نعیم صاحب نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے یہ بجلی کے بڑھ گئے پیسے، یہ کرنے والے ظاہر جماعت کے مخالفین ہیں جنہوں نے اس کو پھیلایا، یا پھر یہ کہ ہمارے بہت سے ایسے تبصرہ نگار جو کہ ٹی وی میں اینکرز بھی ہیں، انہوں نے بھی بے بنیاد یہ باتیں شروع کر دیں اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ تو افسوس ہوا اس بات پر۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کی اس دھرنے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کوئی فوری طور پہ تو کوئی چیز حاصل نہیں ہونی تھی، ایسا نہیں ہے کہ بس وہ یہ ایک لانگ ٹائم تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ IPPs کے معاملے میں جو ہے نا ٹائم لگتا ہے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وڈیرے جو ہے ان کے اوپر جاگیرداروں پہ مالی مستحکم بڑے شخصیات پر جو ہے پہ جو ٹیکس لگانی تھا اب ٹیکس لگے گا، کہ یہ فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ٹیکس جو ہمارے جو جسے کہنا چاہیے نوکری پیشہ افراد ہے ان پہ ٹیکس کی بھرمار کر دی گئی تھی، اس میں کمی ہوگی، اور اسی طرح بجلی 1.5 مہینے بعد جو ہے کم ملے گی، ان کے پاس جو بل آئے گا وہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں اور بھی IPPs کے اوپر بڑا ظاہر ہے کہ ٹائم لگتا ہے فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ اب دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے سارے مطالبات جو ہے جماعت نے رکھے ہو منظور ہو گئے، تو بہرحال یہ چند مطالبات ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی قوم کے لیے بہتر ہیں، اور حافظ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دھرنا مؤخر کیا ہے، ابھی دھرنا ختم نہیں کیا، تو یہ اداروں کو پتہ ہے، اور باقاعدہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کہ اب 44 دن رہ گئے، 43 دن رہ گئے، 42 دن رہ گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ پریشر حافظ صاحب کو بنانا آتا ہے، تو حافظ نعیم الرحمن صاحب پریشر بھی بنائیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ ان معاہدوں کو پہ عمل کرے، اور نہیں کرتی تو پھر یہ ایک سخت قسم کے جو ہے قدم وہ حافظ صاحب اٹھا سکتے ہیں، اور جو پہلے نہیں کیا چھوڑ دیا وہ کریں گے ظاہر ہے۔ اور قوم کی ترجمانی کی ہے، لوگوں کو پتہ تھا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ IPPs کیا ہوتی ہے، IPPs کے نے کس طرح جو ہے نا فراڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ IPPs کے ذریعے جو ہے نا وہ بند بجلی کے اوپر جو ہے نا وہ اربوں روپے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے جاتے ہیں۔ تو یہ حافظ صاحب کے اچیومنٹس ہیں بیسیکلی، اور حافظ نعیم الرحمن میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھکنے والے، دبنے والے، ڈرنے والے، نہ کوئی ڈیل کرنے والے۔ یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ حافظ صاحب جو ہے نا یا جماعت اسلامی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ تھی، بیوقوفوں والی بات ہے، جماعت اسلامی یہ کبھی سیٹنگ ہوتی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اتفاق سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، فوج بھی کرتی ہے، جماعت بھی کرتی ہے۔ فوج کے بعد فیصلے ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہونے کی وجہ سے اتفاق سے جماعت نے بھی فیصلے کیے اور وہی رخ اختیار کیا جو کہ پاکستان اسلام کے فائدے میں ہوتا ہے، اس کے بینیفٹس میں آتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ فوج نے بھی اتفاق سے پاکستان سے، کیونکہ پاکستان سے محبت کرتی ہے، تو فیصلے جب وہ ایک جگہ سے ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو سیٹنگ ہوتی ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں، فوج کی بی ٹیم ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، جبکہ ایسا خیال میں نہیں سمجھتا، بلکہ یقین ہے میرا کہ ہے نہیں۔ انشاءاللہ قوم خبر سنے گی جلد، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اچیومنٹس ہیں، انشاءاللہ قوم 1.5 مہینے بعد اس کے فوائد اور نتائج دیکھے گی۔ انتخاب سوری کو اجازت دیے، اللہ حافظ۔